ہوا گلزار کھل جائے، یعنی جب سرکار آئیں گے تو یہ مرجایا ہوا جو باغ ہے یہ کھل جائے گا، یہ سبز ہو جائے گا۔ قربان جائیے، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین تیرا گھر بنا کر کچھ نہیں مانگتا ہوں تو تجھ سے تیرا محبوب مانگتا ہوں۔ یا اللہ اپنے محبوب کو مبعوث فرما، پیدا فرما۔ کعبہ میں نے بنا دیا، اب کعبے کو بسانے والا تو پیدا فرما دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور سرکار خود فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا دعا، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب طلا ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیا بول، خالق کا بندہ یا خلق کا آقا کہوں تجھے؟ خالق کا تو بندہ ہے لیکن پوری مخلوق کا آقا تو تو ہی ہے۔ یہ دعا کی، قربان جائیے۔ دوسری دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی سورہ طٰہٰ کے اندر، وَاجْعَلْنِی وَزِیرًا مِنْ أَهْلِی ہارون، اے اللہ میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ یہ دعا کی، کیوں کہ میں اکیلا ہوں، بوجھ بڑا ہے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، میرا ساتھی بنا، میرا مددگار بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس قبولیت نے بنی اسرائیل میں انقلاب برپا کر دیا، مصر میں انقلاب برپا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پورے روئے زمین میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ وہ دعائیں جنہوں نے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور تیسری دعائے محمدیہ، جمعے کی رات ہے، خانہ کعبہ کے سامنے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، سرکار کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کہو نا سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یا ہاتھ اٹھے یداللہ کے، اور وہاں قبولیت کا شرف ملا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، حضور کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب کو عمر عطا کر دیا، اور عمر کی وجہ سے اسلامی انقلاب پورا کا پورا مکمل ہو گیا۔ میں آخر میں ذکر کروں گا کہ اسلامی انقلاب پوری دنیا میں کیسا انہوں نے کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بات رہ گئی کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ جو آپ کی رائے ہوتی قرآن پاک اتر آتا۔ دو مثالیں ذکر کر گیا، ایک مثال اور پھر خاص ذکر احادیث روشنی کی کریمہ میں آپ کا ذکر خیر ہوگا۔ سورہ نور پارہ نمبر 18 میں ہے، سب کو پتہ ہے۔ آج حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محدثہ مجتہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی، اور پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کیونکہ بعض لوگ ان کے اوپر بھی معاذ اللہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، بیڑا غرق ہو ایسے لوگوں کا۔ یہ بات میں جان بوجھ کے لایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب منافقین نے تان دراز کرتے ہوئے الزام لگایا، آپ کی بارگاہ میں بے ادبی کی، واقعہ تو بڑا طویل ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا تو سورہ نور میں پڑھ لو، شان نزول وہیں دیکھ لو، بخاری مسلم کے اندر پوری روایتیں بھری پڑی ہیں۔ میں خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ کو سامنے ذکر کروں گا۔ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو گئے، حضور کی طبیعت افسردہ ہو گئی، صحابہ مضطرب ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے تیور دیکھے کہ سرکار پریشان ہیں، تو آپ نے حضور علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا کہ آقا کیا میرے اندر کوئی کمی رہ گئی، یا میری وجہ سے آپ کی ذات کو کوئی دکھ پہنچا کہ آپ پریشان نظر آتے ہیں، بلکہ سیدھا اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ چلے گئے، اور وہاں جا کے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان حضور کو کیا ہوا ہے، سرکار کیوں پریشان ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، منافقین نے تمہیں تانا دیا ہے اور تیرے بارے میں نازیبا باتیں کہی ہیں،
جس کی وجہ سے جس کا خدا کے حبیب کی طبیعت پہ گہرا اثر پڑا ہے۔ منافقوں کے الزام کی وجہ سے حضور سخت پریشان ہے۔ اب جب یہ بات کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی اٹھایا اور گھر کے ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی اور سر بسجود ہو گئی، سر سجدے میں دیا، رونا شروع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی رو رہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی والد محترمہ بھی رو رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹی کیا کر رہی ہو، کیا کرو گی؟ عرض کر دی کہ ابا حضور میں اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہی ہوں، کہو نا سبحان اللہ، اور اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہی ہوں اور میں یہ عرض کروں کہ اللہ سچے اور جھوٹے میں امتیاز کر، تو سچا بادشاہ ہے، تو مالک حقیقی ہے، سچے اور جھوٹے میں امتیاز کر۔ قربان جائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں، ذرا تصور کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ بھی رو رہی ہیں، ادھر تاجدار مدینہ کی طبیعت افسردہ ہے، ادھر صحابہ کرام کی طبیعت نڈھال ہے، غم میں مبتلا ہیں، اور منافق مدینے کے بازار میں تانے دراز کر کے بکواسات کرتے تنتناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ کچھ عجیب ماحول ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں رو رہی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ آئی اور عرض کرتی ہیں کہ والدہ نے کہا کہ بیٹا تم کیا کر رہی ہو، بس کرو، رونا بس کرو۔ عرض کرتی امی جان مجھے اسی حال میں رہنے دو، یعنی گویا اپنی زبان میں کہ جب ہائی کورٹ افسردہ ہے تو میں سپریم کورٹ میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، ہائے ہائے ہائے، اور میں خدا کی بارگاہ سے اس کا فیصلہ چاہتی ہوں کہ اللہ منافقوں کی تو میرے بارے میں یہ رائے ہے، تو بتا کہ تیری رائے میرے بارے میں کیا ہے، تیری رائے میرے بارے میں۔ یہ بخاری مسلم شریف کے اندر بھی مل جائے گا آپ کو، تیری رائے میرے بارے میں کیا ہے۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام نے جلیل القدر صحابہ کا اجلاس بلایا ہوا تھا، صحابہ محو گفتگو تھے۔ اب آئی حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب اگر مجھے اجازت دے تو میں کچھ کہوں، چونکہ ان کی رائے تھی تو قرآن کی آیت اتری، کہو نا سبحان اللہ۔ جب انہوں نے پورا ماحول دیکھا کہ سرکار پریشان ہے، حضور رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں، صحابہ غمگین ہیں، نڈھال ہو چکے ہیں، تو عرض کرتے کہ حضور اگر عرض ہو تو میں اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا عمر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ حضرت عمر نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ بتائیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی رفیقہ حیات کس نے بنایا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہیں، آنکھوں سے آنسو کی جھلڑیاں ہیں، آنسو کے موتی پروئے ہوئے ہیں، اور سرکار نے انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ عمر میرے خدا نے عائشہ کو میرے لیے رفیقہ حیات بنایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے کہ حضور ان صحابہ کو کہی کہ خاموش ہو جائیں، حضور آپ بھی ذرا چپ ہوں، حضور میں بھی چپ ہوتا ہوں، اب فیصلہ وہ کرے گا کہ جس نے عائشہ صدیقہ کو آپ کا رفیق حیات بنایا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا، حضور ہم کیوں پریشان ہیں، رب فیصلہ کرے گا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت بیان رب کرے گا، وکیل رب بنے گا، پاک دامنی رب بیان کرے گا۔ سرکار آپ بھی خاموش ہو جائیے، صحابہ کو خاموش کروائیے، عدل حقیقی کا انتظار کیجئے۔ ابھی یہی بات ٹھہری کہ جبریل آیت اتار کے لے آئے۔ اللہ یا جب سب ہوئے چپ، اب بولا خالق لم لم یزل، اب خدا کی قدرت بولی، جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا، سورہ نور اتری، جبریل سرکار کے قلب اطہر پہ سورہ نور اتارتے، سرکار سورہ نور کی تلاوت کرتے، صحابہ اس کو سن رہے تھے، سناٹا تھا، خاموشی طاری تھی، قربان جائیے۔ اور حضور نے جب پڑھا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی تو خویا خدا نے کہا اے میرے محبوب عمر تیرا انتخاب ہے، عائشہ میرا انتخاب ہے،
عمر کو تو نے چنا تھا، مجھ سے مانگ کے لیا تھا، اور عائشہ کا انتخاب میں نے خود تیرے لیے کیا ہے۔ ہائے ہائے، تو میرے محبوب جب تیرے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی تو میرے انتخاب میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس خاتون کو میں نے تیری رفیقہ حیات بنایا وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر آیت کریمہ پڑھی گئی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہوتے ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں۔ فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، اور فرمایا میرے محبوب تو پاک ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، تو پاک ہے تو تیری رفیقہ حیات کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ آیت اتر گئی، اللہ وکیل بنا، اللہ وکیل بنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی کو بیان فرما دیا، آپ کی شان کو بیان فرما دیا۔ یہ ہے شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات پھر کہنے دیجئے، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو گواہی ایک بچے نے دی، حضرت موسیٰ پہ الزام لگا تو گواہی ایک عورت نے دی، حضرت بی بی مریم پہ الزام لگا تو گواہی گہوارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور جب الزام سرکار کی بیوی عائشہ صدیقہ پہ لگا تو گواہی عرش خود خالق کائنات نے دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو رب نے یوں جرا کی کہ اس جرا کا کوئی بیان نہ تھا تو فیصلے کا اعلان کر دیا، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ فرمایا حبیب یہ منافق جھوٹے ہیں، عائشہ کا دامن پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اعلان فرما دیا۔ اور پھر یوں بھی کہنے دیجئے، یوسف پہ الزام لگایا فرش والوں نے تو جواب دیا فرش والوں نے، موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا فرش والوں نے تو جواب دیا فرش والوں نے، بی بی مریم پہ جواب لگایا، اعتراض کیا، الزام لگایا فرش والوں نے تو جواب دیا فرش والوں نے۔ لیکن جب عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا فرش والوں نے تو جواب دیا انکارش والوں نے۔ ہائے ہائے ہائے، جواب دیا انکارش والوں نے۔ یہ مقام ہے ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ رائے دی حضرت عمر فاروق اعظم نے، اللہ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت کو اتار دیا۔ یہ ہے فاروق شانی۔ اور پنجابی شاعر بھی کیا کہتا ہے، کہتا ہے مائی عائشہ صدیقہ ویکھ کڈے شان والی ہے۔ ہاں ہاں، مائی عائشہ صدیقہ ویکھ کڈے شان والی ہے، جدہ حجرہ مبارک عرش اعظم تو بھی عالی ہے۔ جدہ حجرہ مبارک عرش اعظم تو بھی عالی ہے، فلک تو صاف روزے اتے دسیا نور دیاں لیٹا۔ کیا فرماتے ہیں، فلک تو صاف روزے اتے دس دیاں نور دیاں لیٹا، جتھے نوری ملک ہر ویلے پڑھدے رہندے نے نبی تے صلاتا۔ یہ پنجابی بولا۔ اور کون عائشہ صدیقہ، اب میں پڑھ کے سناؤں گا، ذرا شاعر کی ترتیب دیکھیے، الفاظ کی روانگی۔ اگر تیری سحر بار ردا پہ چراغ آ جاتا تو خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا۔ رسول اللہ نے رکھا صدیقہ لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ پھر فرماتے ہیں شرف تیرے دوپٹے نے غزوائے بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے غزوائے بدر میں پایا، کہ جس کا پرچم مخبر صادق نے لہرایا۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پہ ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے آئی اور قرآن کریم کی آیتیں اتری، رب نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کو بیان فرمایا۔ آئیے احادیث کریمہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قربان جائیے۔ جامع ترمذی کے اندر سرکار نے شاہ فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن خطاب، تو عمر بن خطاب ہوتے۔ کہیں نا سبحان اللہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا
تو وہ عمر ہوتے۔ حضور کی ختم نبوت یہ اٹل فیصلہ ہے، حضور خاتم النبیین ہے، سرکار کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ بد مذہبوں کے بڑے امام نے لکھا اپنی کتاب میں معاذ اللہ، اگر حضور کے بعد اب بھی کوئی نبی آئے تو سرکار کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا پڑتا ہے، قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے، اور تیرے جیسا بندہ جہنمی بنتا ہے اور امت کو جہنم میں گراتا ہے۔ یہ کیا بات کر دی تو نے؟ یہی تو قادیانی اور ہم میں فرق ہے۔ انہوں نے انہی لوگوں کی اس عبارت کو لے کر مرزا احمد غلام قادیانی کو معاذ اللہ ذلی اور بیروئی نبی کہا۔ کیسی کیسی باتیں کی قادیانیوں نے، ان لوگوں نے قادیانیوں کے دروازے کو کھول کے رکھ دیا۔ آپ سمجھ گئے ہو کہ میرے ہاتھوں کے اشارے کو وہ کون لوگ ہیں، اور قربان جائیے، ورنہ فاروق اعظم کی شخصیت تو اتنی جامع ہے کہ نبی والی ساری صلاحیتیں اور کمالات ان کی ذات میں جمع ہیں۔ یعنی ایک نبی میں جو صلاحیت ہونی چاہیے، جو کمال ہونی چاہیے، وہ رب نے ابو بکر صدیق کے اندر بھی جمع فرمائی، عمر فاروق اعظم کے اندر بھی جمع فرمائی۔ اس کے باوجود یہ نبی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہوتی نہ محمد پر اگر ختم رسالت، ہوتی نہ محمد پر اگر ختم رسالت، فاروق تھے اس عظمت کبریٰ کے سزاور۔ یعنی اگر کوئی نبی آتے اللہ کی مشیت کے مطابق تو سرکار کے بعد عمر ہی آتے، لیکن چونکہ وہ خاتم النبیین، سرکار آخری نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر فاروق اعظم کی شان یکتائی کو بیان کر رہی ہے۔ یہ جزوی فضیلت ہے جو اس صحابی رسول کو ملی، حضور کے کسی اور صحابی کو نہ ملی۔ سرکار نے فرمایا ان شیطان یفر من ذل عمر، عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ فرمایا ان شیطان لیخاف منک یا عمر، عمر تو وہ ہے کہ تیرا نام سے بھی شیطان خوف کرتا ہے۔ اور محدث امت، ایک ہوتا ہے محدث حدیث بیان کرنے والا، ایک ہوتا ہے محدث، محدث وہ کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہو، محدث وہ کہ جس کے دل پہ اللہ براہ راست القاء کرتا ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فی کل امت محدثون، مجھ سے پہلے ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے، وان فی ھذی الامۃ عمر، اس امت کا محدث میرا عمر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ محدث کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ فرشتے کلام کرتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جس کی زبان پہ فرشتے کلام کرتے ہو۔ قربان جائیے، حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں سرکار نے فرمایا ان اللہ وعد الحق علی لسان عمر و قلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پہ جاری فرما دیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک پڑھ رہا تھا، ارے کون عمر جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو ان علم عمر وضع فی کفۃ المیزان، اگر عمر فاروق اعظم کے علم کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، فرماتے ہیں وضع علم اہل الارض فی کفۃ، اور زمین والوں کے تمام علم کو ایک دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لراجہ علمہ بعلمہم، حضرت عمر کا علم ساری کائنات کے علم پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ مقام عمر فاروق اعظم کا۔ ارے کون عمر جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر بن الخطاب سراج اہل الجنت، فرمایا میرا عمر اہل جنت کے لیے چراغ ہے، میرا عمر اہل جنت کے لیے سورج ہے، میرا عمر اہل جنت کے لیے خوش کرنے والی ایک روشنی ہے۔ یہ مقام حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ قربان جائیے کون عمر فاروق اعظم کہ جس نے اپنے دورہ خلافت کے اندر 36 سے زیادہ ملکوں کو فتح کیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ایسے عمر کے بارے میں تم بکواس کرتے ہو، ہائے ہائے، جن کی خدمات دیکھیے، جو انتخاب مصطفیٰ ہے، جو عطائے رب لم یزل ہے، جن کو مصطفیٰ نے مانگا رب نے عطا کیا، جن کی ایسے شانیں ہو، اور ان کے بارے میں تم بکواسات کرو گے، باتیں کرو گے، کبھی حدیث قرطاس کے غلط مطلب بیان کرو گے، کبھی باغ فتح کے غلط مطلب بیان کرو گے، ایسا نہیں تمہیں ہونے دیں گے۔ ابھی حضور کے عاشق زندہ ہیں، تو جنہوں نے اپنی دور خلافت میں 36 سے زیادہ ملک فتح کیے، صرف ایرانی مجوسیوں کے خلاف 80 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور ہر بار فتح حاصل کی ہے، اور جن کی فتوحات کا عالم یہ ہے کہ اپنے دور خلافت کے اندر 25 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔
25 लाख مربع میل زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. آپ نے مصر فتح کیا، اردن فتح کیا، حمص فتح کیا، شام فتح کیا، عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، مکران فتح کیا، بلوچستان فتح کیا. تمام فتوحات فاروقی ہے جن کا ڈنگا آج پوری دنیا میں بج رہا ہے. ارے کون فاروق اعظم جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اعلان کیا کہ میرے دور خلافت کے اندر اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا ہو یا بکری کا بچہ بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن اللہ عمر سے جواب دہ ہوگا، اللہ پوچھے گا عمر سے. یہ حکمران تھے، خدا کی قسم تیرے دور حکومت میں جانور بھوکے کیوں رہے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جس میں نہ تو انسان بھوکا رہتا ہے نہ کوئی حیوان بھوکا رہتا ہے. کون عمر فاروق اعظم کہ جن کے دورہ خلافت میں عدل و انصاف کا اتنا چرچا ہوا تھا کہ آسمان بھی ناز کر رہا تھا، زمین بھی فخر کر رہی تھی. جس نے رکا لکھ کر دریائے نیل کو دیا اس کا رکا ہوا پانی بھی جاری ہو گیا. جن کے ہوتے ہوئے زلزلہ آیا تو فرماتے اسکن یا ارض، اے زمین ٹھہر جا فإنما علیک عمر، دیکھتے نہیں کہ تجھ پر انصاف کرنے والا عمر ابھی موجود ہے. جن کی شان یہ ہے قربان جائیے کہ مصر کے گورنر کے متعلق شکایت پہنچی، حضور آرام پسند ہے، باریک لباس پہنتا ہے، گھوڑوں پہ سواریاں کرتا ہے، لوگ بڑے تنگ ہیں. آپ نے بلایا اور بلا کر اندر لے گئے، فرمایا اتار یہ لباس، ٹاٹ کا لباس پہنایا، باہر نکالا. باہر ریوڑ تھے بکریوں کے، ڈنڈا دیا ہاتھ میں، فرمایا ریوڑ لے اور جنگل میں لے جا اور بکریوں کو جا کے چرا. فرمایا کہ جب تو حکومت کرنے کے قابل ہوگا لوگوں کی پھر ہم دیکھیں گے کہ تجھے لیڈر بنایا جائے یا نہ بنایا جائے. یہ تھے عمر فاروق اعظم، یہ تھا ان کا عدل و انصاف. خدا کی قسم دعا کرو کہ پھر کوئی عمر آ جائے یا عمر جیسا کوئی غلام آ جائے، عالم اسلام پر پھر ویسے عدل و بہار آ جائے، پاکستان میں سکھ اور امن آ جائے. آج حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی صورت حال یہ ہے کہ ہماری عدالتوں پر خون خوار بیٹھے ہیں، لوگوں کا خون چوسنے والے بیٹھے ہیں. سیاست پر لٹیروں کا قبضہ ہے، حکومت پر وڈیروں کا قبضہ ہے. کس کا دروازہ کھٹکھٹائے، کہاں جائیں، عدل نہیں ملتا. کاش کہ آج بھی کوئی عمر آ جائے یا حضرت عمر کا ذہن رکھنے والا آ جائے. اللہ کی قسم اسلامی نظام، اسلامی حکومت وہی دور تازہ ہو جائے گا جو سرکار کے زمانے میں صحابہ کا دور ہوا کرتا تھا. لیکن ضرورت ہے کہ آئے اور عالم اسلام ایسا چھا جائے کہ پھر دنیا میں مسلمانوں کو کافروں کے آگے جھکنے کی بھی طاقت نہ ہو. پھر مسلمان سر اٹھا کے چلے، اپنے حقوق کی پاسداری کرے، اپنے حقوق کو مانگے اور اللہ کے حقوق ادا کرے، مصطفیٰ کے حقوق ادا کرے. جو اسلام نے ہمیں حقوق دیے ہیں ان کی پاسداری کریں. اللہ کریم ہم سب کو چونکہ وقت ہو چکا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے عدل و انصاف، آپ کے فضائل و مناقب کو سنا تو یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حضرت عمر فاروق اعظم کے نقش قدم پہ چلیں گے، عدل انصاف کریں گے. گھر کے اندر بھی اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے، بہو میں، بیٹی میں، ساس میں، نند میں، جٹھانی میں، عدل و انصاف کریں گے. نیت تو کریں انشاءاللہ. ہم عدل و انصاف، کہیں بھی آپ دیکھو لڑائی جھگڑا، عدل و انصاف کرو. اللہ تعالیٰ کو عدل والے بڑے محبوب ہیں، انصاف والے بڑے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر فاروق اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.